مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، پوچھ لینا علماء سے بول و براز کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی طبیعتوں کی نزاکتوں کا خیال کر کے اس کو اوپن نہیں کہہ رہا، ہاں اس لیے کہ منبر میں جو ہے وہ بہت نزاکتوں کا، کیونکہ ہر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی کی طبیعت میں گھن آ گئی تو کہیں اس کے ایمان کو خطرہ نہ ہو جائے، اس لیے علماء سے پوچھ لینا بول و براز کا مطلب کیا۔ اور کچھ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بول و براز جب غوث پاک فرماتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی، اور یہ ساری جو جھلکیاں یہ رسول اللہ کی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بول و براز کو، فضلات شریف کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، کیونکہ زمین ہی نگل لیتی تھی۔ حضور کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضور کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اب توجہ کرنا، آپ کے شہزادے سید عبدالجبار قادری الگیلانی نے آپ سے پوچھا، بابا یہ تو ہم رسول اللہ کی فضیلت میں پڑھتے کہ جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنا، مشک کی خوشبو کا آنا، بول و براز کا زمین کا نگل لینا، یہ آپ کیا آپ کی زندگی میں دکھتا ہے جبکہ آپ یقیناً نبی نہیں ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ اس روایت کو بیان کرنے والے میرے مرشد حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ جب غوث پاک سے پوچھا گیا جو رسول اللہ کی یہ فضائل ہیں ہم آپ کی زندگی میں دیکھ رہے جبکہ آپ نبی نہیں، تو غوث پاک کیا فرماتے؟ بیٹا عبدالقادر جب تھا اب عبدالقادر نہیں ہے، یہ جو دیکھتے ہو یہ محمد کا جلوہ دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ تو پھر سید عبدالجبار الگیلانی نے پوچھا، بابا پھر رسول اللہ کے بدن سر پر تو بادل سایہ کرتا تھا، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ فرمایا بیٹا یہ بھی مجھے ملا لیکن میں نے روک دیا بادل کو۔ کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے اس لیے روک دیا، ورنہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو بادل بھی میرے سر پہ سایہ کرے۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان۔ اب بتاؤں غوث پاک خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مناسبت بھی سن لو۔ حضور نے کہیں عاجزی کی، ایسی عاجزی کی کہ لوگ مغالطے میں پڑ گئے، آج تک اپنی طرح بشر کہنے لگے ان کی عاجزی کو دیکھ کے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب بات آئی اللہ نے کہا محبوب بولو، تو پھر حضور نے اپنی شان خود بیان کی، کیا کہا؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں نبیوں کا سردار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی میری قبر شک ہوگی اور میں اپنی قبر سے جو ہے وہ نکلوں گا۔ اس طریقے کی بات حضور نے اپنی شان پھر خود بیان فرمائی، اس کی ایک تفصیل ہے۔ فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضور علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی۔ پھر مناسبت دیکھو، غوث پاک کو بھی اللہ نے یہ کہا تم بھی اپنی شان بولو، تم بھی اپنی شان خود بیان کر دو۔ اب غوث پاک بہت سے اقوال ہیں، ایک قول یہ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرو اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرو۔ مطلب کیا؟ مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا اور کسی کو میری طرح مت سمجھنا۔ فرمایا میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں، انی عالم ما لا تعلمون کے راز کا نام عبدالقادر جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث پاک۔ کون بیان کرے، کیا بیان کرے، کتنا بیان کرے؟ لیکن یہ تو بات ہوئی، حالانکہ میرے دل کی کہ جو ہے وہ بربت پر غوثیت ماں کی محبت کے ایسے تار بج رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن مجھے چونکہ وقت پہ ایئرپورٹ پہنچ کے فلائٹ پکڑنی ہے، مس نہ ہو جائے، تب میں آخری میں بات سمیٹ کے بھی عرض کروں۔ یہ مراتب کسی وجہ سے تو ملتے ہوں گے، ان مرتبوں کو پانے کے لیے بات ختم کروں، ان مرتبوں کو پانے کے لیے کوئی تو سبب ہوگا۔ اصل چیز تو اللہ کا فضل ہے اور خالص اللہ کا فضل ہے، لیکن کوئی سبب ہوتا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی عظمت، اتنی بزرگی، اس کے لیے کچھ تو ہوگا کہ کیا کرنا پڑے۔ بھائی ایسا ہے کہ ممبئی جانے کے لیے تو آپ کو سفر کرنا پڑے گا، حالانکہ ہر مسافر ممبئی نہیں پہنچتا، لیکن ہر پہنچنے والا سفر کرتا ہے نا؟ یہ نازک سی بات سمجھ میں آتی ہے نا؟
پیٹ بھرنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، حالانکہ ہر کھانے والے کا پیٹ بھرے ضروری نہیں ہے، ٹھیک نا، لیکن جن کا پیٹ بھرتا ہے وہ کھانے ہی سے بھرتا ہے، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اولاد کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے، لیکن ہر شادی کرنے والا اولاد پائے ایسا ضروری نہیں، لیکن ہر اولاد والا شادی والا ہوتا ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ تو کچھ تو ایسا کام غوث پاک نے کیا ہوگا کہ یہ مرتبے ملے، انہی سے پوچھ لیں اور بات ختم کرے، قصہ تمام کرے کہ کیا کیا آپ نے جو آپ کو یہ مرتبہ ملا۔ تب وہ خود فرماتے ہیں، اس کو دھیان سے سن لینا، اپنی بہنوں کی بھی توجہ، اسی کو دھیان سے، یہ مرتبہ ملا کیوں؟ ایک جملے میں غوث پاک نے کہا آپ کو یہ مرتبہ کیوں ملا مرشد؟ تو کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، سبحان اللہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، حالانکہ علم حاصل کرنے والے کو یہ مقام نہیں ملے گا، لیکن یہ مقام نہ ملے گا، کچھ تو مقام ملے گا۔ اس سے علم کی اہمیت پتا چلی کہ غوث پاک فرما رہے یہ جو ساری میری شان، یہ سارے میرے مقام دیکھ رہے ہو، یہ مقام مجھے اس لیے ملے تاکہ میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی علم کے ڈنکے بجائے، جو صحابہ علم کے ڈنکے بجائے، جو علی مرتضی علم کے ڈنکے بجائے، جو ائمہ اہل بیت علم کے ڈنکے بجائے، جو غوث و خواجہ علم کے ڈنکے بجائے، آج ان ولیوں کی ماننے والی قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے، جہالت کے دلدل میں بھٹک رہی ہے۔ مجھے بتاؤ آج مسلمانوں کی توجہ علم کی طرف کتنی ہے، ایجوکیشن کی طرف کتنی ہے، تعلیم کی طرف کتنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں علم سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہتا علم سے آدمی غوث پاک بنتا ہے۔ اگر وہ نہ کہے ہوتے تو میں کیوں کہتا؟ علم سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا خواجگی ملتی ہے علم سے۔ آپ علم سے دور ہیں۔ ارے جو پیدائشی ولی بن کر کے آیا، جس کی ولایت کے ڈنکے عالم ارواح میں بجے، وہ بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر کے، جیلان چھوڑ کر کے بغداد تشریف لاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں علم سے کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو علم پڑھاؤ۔ میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے نہیں صرف بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں سے، علم کی طرف پیش رفت کرو، علم کی طرف قدم بڑھاؤ، کیونکہ میرے مولا مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو جو علم دیا اس سے بڑھ کر علم تم اپنی اولاد کو دو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے تیز رفتار ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی نگاہوں سے، اس لیے کوئی جاہل نہ رہنے پائے، کوئی گوار نہ رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے۔ میری گزارش ہے مسلمانوں، اپنے خرچ کم کرو، اپنی جیب کے خرچ پہ کنٹرول کرو، اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرو، اپنے شوق پہ کنٹرول کرو، محنت کرو 6 گھنٹے کی بجائے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے۔ صرف ایس ایس سی اور ایچ ایس سی پہ بچوں کو روک نہ دینا، یہ ظلم ہوگا۔ وہ اور دور تھا جب ایس ایس سی اور ایچ ایس سی کے بعد ہم اپنے بچوں کو روک لیتے تھے تو بھی ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، نہیں، آج وہ دور نہیں۔ بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں، ہمارے مسلمان ڈاکٹر بنتے ہیں تو کون سے بی یو ایم ایس والے ڈاکٹر بنتے ہیں، حالانکہ اسی پر کیوں رکتے ہیں؟ کیا ایم ڈی کی فیلڈ نہیں ہے؟ کیا آگے کی فیلڈ نہیں ہے؟ اور ترقیوں کی فیلڈ نہیں ہے؟ اقبال کہتے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ ہمیں بہت ترقی کرنا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں اگر آپ حالات سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے آپ صرف 3 کام کریں، 3 کام پہ توجہ دیں۔ میں پورے ہندوستان میں یہی بات کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات پہ شاید ہنستے بھی ہوں گے، لیکن میں 3 کام آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو، اور نمبر 3 جو ہے وہ مالدار، دیندار، اور نمبر 3 ایجوکیٹڈ بنو۔ ایجوکیشن کی طرف توجہ کرو۔ میں آخری میں یہ بات عرض کرتا ہوں، علماء موجود ہیں، میں کوئی محقق مفتی نہیں، ہمارے ناظم صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے، انہوں نے 2-3 بار مفتی کہہ دیا تو مجھے بے چینی ہونے لگی، یا اللہ میں مفتی تو نہیں ہوں، آپ کی وضاحت کے لیے کہہ دوں۔ یوں بھی میں کہتا ہوں کہ میرا نام جب بھی لیا جائے
تو بس اتنا لینا میرے لیے کافی ہے. آپ سید محمد امین القادری کہہ دیں, یہ نام اتنا کافی ہے. میرے نام کے آگے پیچھے زیادہ کچھ نہ لگائیں آپ, کچھ نہیں اپنے. جس دن ایمان پہ خاتمہ ہوگا اللہ کے رسول کی رضا کے ساتھ, اس دن ہم سب کچھ بن جائیں گے. آج تو کچھ نہیں ہے. بس دعا کرے اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرے. ہمارے ناظم صاحب کی دعا اللہ قبول کر لے, اللہ مفتی بنا دے. اگر بہت اللہ والے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کی دعائیں قبول ہو تو بیڑا پار ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, دیکھیے آج مسلمانوں کا پیسہ تعلیم کے علاوہ ہر چیز پہ خرچہ ہو رہا ہے. تھوڑا دھیان دینا, اگر برا لگے تو معاف کرنا. میں یہ بات تقریر کے طور پہ نہیں, تجویز کے طور پہ پیش کرتا ہوں. تقریر تو سبھی کو ماننا تھا, مان لیا, میں نے کہہ دیا. لیکن یہ تجویز ہے, قبول کرے رد کرے آپ